بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک، المناک اور دل کو دہلا دینے والی خبر موصول ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوس ملک پاکستان کے اندر مولانا ڈاکٹر محمد عادل صاحب پر، جو جامعہ فاروقیہ کراچی کے معتمم بھی تھے، ان پر کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ مولانا اور اس وقت ان کے ساتھ مولانا کے ڈرائیور بھی تھے، اور سننے میں آیا ہے کہ غالباً مولانا کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیور بھی جو ہے جاں بحق ہو گئے۔ مولانا کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے ڈرائیور کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک مولانا مرحوم کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن کر دل دہل جاتا ہے اور بہت زیادہ حیران اور پریشانی کی کیفیت ہے کہ مدینے کی جو ہے یعنی کہ ریاست مدینہ کے نام پر ایک ملک بنا۔ کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج تک یہ نعرہ وہاں پر بلند کیا جاتا ہے، اور ریاست مدینہ کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مدینے جیسی ریاست کے اندر، جس کا ان لوگوں کا دعویٰ ہے، کیا وہاں پر علماء حق کا خون اس طریقے سے بہایا جائے گا؟ صحابہ کرام کے سپاہیوں کی یہ قیمت ہے، یہ معاملات ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو سال بھر پہلے بالکل اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان پر بھی اسی طریقے سے نہ جانے کن لوگوں کی جانب سے حملہ ہوا تھا۔ اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں، چند سال پہلے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، وہ بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسی طریقے سے جا رہے تھے، اور ان پر بھی اسی طریقے سے حملہ ہوا تھا۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی صاحب، اور کتنا لمبا سلسلہ ہے، ایک اکابر کا جو ہے ایک سلسلہ اور ایک کڑی ہے کہ اگر ہم نام لینا شروع کریں تو پھر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کہ اتنے علماء کرام کو ایک کے بعد ایک پاکستان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اصل فکر کا مقام ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک مسلم سیکولر کنٹری سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور علماء کرام کا یہ معاملہ، یہ طرز، یہ رویہ، تو یہ بہت زیادہ فکر اور افسوس کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کا، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے لیے تو خوش نصیبی اور ذرا نوازی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے حق کہنے والے، حق بات بتانے والے علماء کرام عطا فرمائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان علماء حق کے بجائے درباری مزاج کے علماء اگر آج ہوتے، یعنی کہ بادشاہوں اور اپنے آقاؤں کو پہچان کر، ان کے تیوروں کو پہچان کر، ان کی جو ہے طبیعتوں کے مطابق فتوے دیتے، غلط سلط مسائل بتاتے، بھلے ہی وہ زندہ ہوتے، آج ہمارے درمیان ہوتے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج امت کا کیا بیڑا غرق ہوتا، اور امت آج کس لیول پر ہوتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، اور مولانا کی شہادت پر امت کے اندر جو ایک غم اور غصے کی کیفیت ہے، پروردگار ہم سب لوگوں کو صبر عطا فرمائے، اور ایسے ظالموں کو پروردگار اپنے عذاب سے ہلاک فرمائے، پروردگار ایسے لوگوں کی پکڑ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔